Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. آج ہم پڑھیں گے فلڈس کے بارے میں. فلڈس کیا ہوتے ہیں, ان کے امپیکٹس کیا ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کے رزلٹس کیا ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج کی کلاس میں. اوکے جی, تو فلڈس کیا ہوتے ہیں؟ فلڈس ہم کہتے ہیں سیلاب کو. سونامی کہا جاتا ہے بڑے درجے کے سیلاب کو, جبکہ فلڈس چھوٹا درجے کا سیلاب ہوتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ڈرائی لینڈ پر یا رہائشی علاقوں کی طرف پانی اوور فلو کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ سیلاب ہے. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ بارش اگر ہو جائے, ہیوی رین فال ہو جائے, تب بھی سیلاب آنے کا خطرہ ہے, یا برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ تب بھی آنے کا خطرہ ہے, یا ڈیم کے فیلئر کی وجہ سے پانی اوور فلو کر کے ڈرائی لینڈز کی طرف آ جاتا ہے, یا سونامیز کے بعد کے اثرات. ٹھیک ہے, یہ دنیا میں ہر علاقے میں ہو سکتا ہے, اس کے کوئی خاص ریجن نہیں ہے. ہر جگہ پر بارش ہوتی ہے, چونکہ ہر جگہ پر سیلاب بھی آنے کا خطرہ ہے, اور ان کی ڈسٹرکٹیو پاور بہت زیادہ ہے, تو اس کے کانسیکوینسز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, انسانی جانوں کے لیے بھی اور ماحول کے لیے بھی, انفراسٹرکچر کے لیے بھی, ہر طرح سے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ نوٹ پڑھیں گے. سیلاب آنے کی وجوہات ہمارے پاس کیا کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جب علاقوں میں پانی کے ڈرینیج کا سسٹم خراب ہوتا ہے, زیادہ پانی نہیں ڈرین ہو پاتا, یا ندیوں نالوں وغیرہ بھر جاتے ہیں, تو پانی اوور فلو کر جاتا ہے اور ڈرائی لینڈز کی طرف آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے سیلاب آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میلٹنگ سنو اور آئس, برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اگر موسم گرم ہوتا جا رہا ہے تو سنو وغیرہ پگھلتی ہے اور پہاڑوں سے نیچے کی طرف آتی ہے, دریاؤں کی طرف آتی ہے, ریورز کی طرف آتی ہے, لیکس کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے, جھیلوں کی طرف, تو بعض اوقات اوور فلو کر کے تو ڈرائی لینڈز کی طرف آتی ہے, جس کی رزلٹ میں سیلاب آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیم فیلیئرز. اگر ڈیم ٹوٹ گیا ہے یا اس کے کسی پوائنٹ پر مال فنکشن ہو گیا ہے, تو واٹر وہاں سے بھی اوور فلو کر کے جو ہے تو سیلاب کی صورت میں خشک علاقوں کی طرف آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے کوسٹل فلڈنگ. ساحل سمندر پر پانی اوور فلو کر کے بعض اوقات طوفان کی وجہ سے, ہریکینز یا سونامیز وغیرہ کی وجہ سے پانی اوور فلو کر کے آ جاتا ہے خشک علاقوں کی طرف, جس کی وجہ سے سیلاب آنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں. سیلاب کے بعد کے اثرات ہمارے پاس کیا ہیں؟ جب سیلاب آ جاتا ہے تو بے شک وہ بہت ڈسٹرکٹیو پاور رکھتا ہے, جس کے اثرات اور کانسیکوینسز بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو انسانی جانوں کا نقصان اس میں بہت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پانی بہت فاسٹ فلوئنگ ہوتا ہے, تو وہ اپنے آگے آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتا, یہ انسان ہے یا چیزیں ہیں, لیونگ ہے, نان لیونگ ہے, ہر چیز کو بہاتا ہوا ساتھ لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسانی جانوں کے جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد انفراسٹرکچر وغیرہ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے, جب یا برجز ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, بلڈنگز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایسی بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے اکنامک لاسز بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بلڈنگ یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے تو بے شک اس کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا, نئے سرے سے اس کے اندر ساری سہولیات کو فراہم کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے وہ اکنامک لاسز اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں کے گھر چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہوم لیس ہو جاتے ہیں, ان کو ڈسپلیس ہونا پڑتا ہے, اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹیمپریری رہائش لینی پڑتی ہے. تو یہ بھی اس کا بہت زیادہ ایک بڑا امپیکٹ ہے. پھر انوائرمنٹ بھی ڈیمیج ہوتا ہے, ہمارے پاس پانی کے سورسز کنٹامینیٹ ہو سکتے ہیں, یا بعض لیونگ آرگینزمس کے ہیبیٹیٹس ڈپریس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیمیج ہو سکتے ہیں, اور ایکو سسٹم پر بھی نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ پانی کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, تو سیویج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا, پانی میں کیمیکلز ہو سکتے ہیں, گند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس گند کی وجہ سے بہت سارے واٹر بورن ڈیزیزز پبلک کی طرف آ سکتے ہیں.
سیلاب کو روکنے کے لیے کیا کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے فلڈ پلین زوننگ. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان علاقوں کا تعین کر لیا جائے پہلے سے جو کہ فلڈ پرون ایریاز ہیں, جہاں پر سیلاب زیادہ آنے کے خطرات ہیں یا جہاں پر نقصان زیادہ ہونے کے خطرات ہیں, اور وہاں پر لوگوں کے ایکسپوجر کو کم کیا جائے اور انفراسٹرکچر کو کم کیا جائے تاکہ رسک سے زیادہ بچا جا سکے. اس کے بعد ارلی وارننگ سسٹمز بنانے چاہیے جو کہ فلڈ کو, پانی کو وغیرہ کو ان سسٹمز کو مانیٹر کرتے رہیں اور ٹائملی الرٹس دیے جا سکیں ان ایریاز کو, ان کمیونٹیز کو جو زیادہ رسک پر ہیں, تاکہ علاقوں کو جلدی سے ایویکیویٹ کیا جا سکے اور رسک سے زیادہ بچا جا سکے. اس کے بعد امپرووڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا چاہیے اور اس میں ڈرینیج سسٹمز بہت اچھے طریقے سے بنانے چاہیے. ڈیمز بھی اس میں بہت اچھے کردار ادا کر سکتے ہیں اور فلڈ بیریئرز بنانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ رسک کو کم کیا جا سکے. اس کے بعد ریفارسٹیشن اینڈ لینڈ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ویجیٹیشن کو اور فارسٹس کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیلاب جو ہے تو وہ ابزارب ہو سکے اور رسک زیادہ سے زیادہ کم ہو سکے. اس کے بعد فائنینشیل اسسٹنس کی جائے ان لوگوں کی جو کہ فلڈ افیکٹیز ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جلدی ان کی ریکوری ہو سکے اور لاس ان کا کم سے کم ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پبلک اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. لوگوں کو اس بارے میں فلڈ کے ڈیزاسٹر کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جا سکے اور ان کو پریپیئرڈنس کے طریقے بتائے جائیں, ان کو اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کیا جا سکے تاکہ وہ کس طریقے سے زیادہ اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو اوور آل اس کلاس کا ہمارے پاس کنکلوژن یہ ہے کہ فلڈ جو ہے تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کا ایک سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوتا ہے ہیومن لائفز پر بھی اور انوائرمنٹ پر بھی, اور اس کے ہم نے کازز بھی پڑھے, امپیکٹس بھی پڑھے اور کیا پریونٹیو میجرز لینے چاہیے نقصان کو زیادہ سے زیادہ کم کرنے کے لیے, وہ بھی ہم نے پڑھا. اور اس کے علاوہ ہم نے سارے ان طریقوں کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بھی پڑھا جو کہ افیکٹو اسٹریٹجیز ہیں جس کی وجہ سے ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز کو منیمائز کرنے میں مدد مل سکتی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. پلیز فیل فری ٹو آسک اینی کویشچنز اینڈ ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ایجوکیٹیو کنٹینٹ. بائے.